آیت نمبر ہے 23۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين صدق الله مولانا العظيم۔ یوسف علیہ السلام بلغ اشدہ، جب اپنی جوانی کو پہنچ گئے عزیز مصر کے گھر، اور عزیز مصر نے عزت سے رکھا۔ یوسف علیہ السلام فطری طور پر اللہ جل جلالہ نے شرافت، فہم، شعور، ادراک اور سلیقہ، با اخلاق، با حیا، ظاہری حسن و جمال، ہر خوبی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ اوپر سے عزیز مصر کے گھر رہے، شاہی آداب، رکھ رکھو، یہ ساری چیزیں سیکھ لی، ایک مثالی نوجوان بن گئے، کردار کے اعتبار سے بھی، ظاہری تہذیب اور اخلاق کے اعتبار سے بھی۔ پھر ایک دوسری آزمائش آ گئی، یہ بھی بڑی بھاری آزمائش تھی، بڑی سخت تھی، کہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی، وراودته التي هو في بيتها، ورغلانے کی کوشش کی اس عورت نے جس کے گھر میں رہ رہے تھے۔ قرآن نے ہوا فی بیتها کا لفظ بول کر سنگینی بتا دی، برائی کتنی شدت سے حملہ آور ہوئی کہ اس نے برائی کی دعوت دی، ورغلانے کی کوشش کی جس کے گھر میں رہتے تھے، جس کے گھر میں رہتے تھے، اور ظاہری تدبیر بھی کی۔ وغلقت الابواب، دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ وقالت ہیت لک، پھر برائی کی بھرپور دعوت دی گئی۔ اب یوسف علیہ السلام برائی کے سارے اسباب 100% موجود ہیں، بھائی برائی کے سارے اسباب 100% موجود ہیں، خود جوان ہیں، خواہشات ہیں، آگے بھی سارا کچھ ہے، اور یہاں برائی تک پہنچنا بالکل آسان ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ایسی حالت میں وہی نوجوان برائی سے بچ سکتا ہے جس پر اللہ کا خاص فضل ہو، بھائی جس پر اللہ کا خاص فضل ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اس برائی کی مضبوط ترین صورتحال اور برائی کے جال کو دیکھا تو فوراً کہا قال معاذ اللہ، میں کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور بھائیو آپ کو پتہ ہے یہ پھر ایسی پناہ ہے جو اس پناہ میں آ جائے نفس و شیطان اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ یہ اتنی بڑی پناہ ہے، اس لیے
ہم جب بھی قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں آغاز ہی یہیں سے کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہمیں یہ سکھایا گیا، قل نبی جی ان کو کہیے اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الناس، وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ۔ جگہ جگہ یہ کہا گیا تم کس کی پناہ میں آؤ؟ اللہ کی پناہ میں آؤ۔ اللہ کی پناہ وہ مضبوط ترین قلعہ ہے جس کو توڑنا شیطان اور نفس کے بس کا کام نہیں۔ اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی برائی حملہ آور ہو فوراً کہو میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ جب بھی کسی دشمن کا خطرہ ہو فوراً یہ کہو میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ انبیاء کا وصف ہے۔ یہاں جیسے ہی برائی کو دیکھا فوراً کہا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور یہ ایمان کا ایسا جملہ تھا کہ بھائی اللہ جل جلالہ نے پھر سنبھالا۔ دوسری بات یہ فرمائی انہ ربی احسن مثوائی۔ رب کا لفظ خدا پر بھی اللہ پر بھی بولا جاتا تھا، اور اللہ کے علاوہ جس نے پالا ہو، جس کے پاس رہتے ہوں، آقا ہو، اس پر بھی اسی صورت میں رب کا لفظ غیر اللہ پر 2-3 جگہ بولا گیا ہے عربی کے اعتبار سے۔ ہمارے اردو کے اعتبار سے تو بالکل جائز نہیں ہے نا۔ ہمارے اردو میں اپنے آقا کو، استاد کو یا ماں باپ کو کسی کو بھی رب نہیں کہا جاتا۔ اردو کے اعتبار سے بالکل جائز نہیں ہے، بات ہو رہی ہے عربی کے اعتبار سے۔ عربی کے اعتبار سے رب کا لفظ بول دیا جاتا ہے۔ اب یہاں دونوں معنی ہو سکتے ہیں، دونوں ٹھیک ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرا رب ہے۔ احسن مثوائی، اس نے مجھے بہترین پناہ اور ٹھکانہ دیا ہے۔ کیا فرمایا یوسف علیہ السلام نے؟ اس کیفیت میں دروازے بند ہیں، شباب سامنے ہے اور خود بھی جوان ہے، برائی 100% سہولت اور طاقت کے ساتھ سامنے موجود ہے۔ فوراً کہا میں اس اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جس اللہ نے مجھے اس حالت میں پناہ دی کہ مجھے تو میرے بھائی کنویں میں پھینک گئے تھے، وہاں سے میں تو قافلے والوں کے ہاتھ چڑھ گیا تھا، وہاں سے میں تو مصر کے بازار میں بکنے آ گیا تھا، غلامی کا طوق میرے گلے میں ڈال دیا گیا تھا۔ احسن مثوائی، اس نے پھر مجھے بہترین ٹھکانہ دیا ہے، میں بھلا اس اللہ کی کیسے نافرمانی کر سکتا ہوں؟ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ اسی لیے جب بھی کبھی برائی گناہ سامنے آئے، جو مومن 2 کام کرے، اللہ کی پناہ، نمبر 2 اللہ کی نعمتوں کا فوراً تذکرہ اور ان کی یاد دہانی۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو سوچے کہ زندگی میں فلاں موقع پر سخت ترین بیماری میں مبتلا ہوا تھا، میرے اللہ نے مجھے شفا دی تھی۔ ایک موقع ایسا آیا تھا میرا کاروبار بالکل ہی بیٹھ گیا تھا، میرے اللہ نے مجھے سنبھالا تھا۔ ایک موقع یہ آیا تھا کہ اس وقت میں ذلیل و رسوا ہو جاتا، میرے اللہ نے مجھے اپنے پاؤں پر کھڑا کیا تھا۔ جو بندہ اپنی زندگی کی مشکلات میں اللہ کی رحمت کو سوچے گا، خود بخود بھائی گناہ سے دور ہو جائے گا۔ 2 باتیں فرمائی۔ جیسے ہی اس نے کہا ہائی تلک، میری طرف متوجہ ہو، میں اس کا جان کے ترجمہ نہیں کرنا چاہ رہا ہائی تلک کا کہ یہ کتنی بڑی آفر ہے برائی کی اس جملے میں۔ فوراً کہا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا۔ اس ٹکڑے کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے، چونکہ بھائی وہ کس کی بیوی تھی؟ عزیز مصر کی۔ بھائی کس کی بیوی تھی وہ؟ عزیز مصر نے، اب پیچھے گزرا، جب خریدا تو کیا کہا تھا؟ اکرمی مثوا، اس کو عزت سے رکھنا۔ اور عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو اتنی محبت سے رکھا، اتنی عزت و اکرام کے ساتھ رکھا، شہزادوں جیسی سہولیات مہیا کی،
صرف یہی نہیں، عزت دی، ایک معزز مقام دیا۔ اب جس بندے کے یہ احسانات تھے اسی کی بیوی برائی کی دعوت دے رہی ہے تو فوراً کہا انہ ربی احسن مثواہ، وہ یہ جو میرا آقا ہے اس نے مجھے اتنی عزت دی ہے، بھلا میں اس کی عزت کے ساتھ کیسے کھیل سکتا ہوں؟ ایک تو برائی، دوسرا اس کے ساتھ جس کے میرے اوپر کیا ہے؟ احسانات۔ بھائی حدیث میں کیا ہے؟ زنا تو بدترین، لیکن پڑوسی کی بیوی کے ساتھ اور زیادہ بدترین۔ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، کیوں؟ پڑوسی کا حق بہت ہے، ایک برائی اور ایک اس بندے کے ساتھ جس کے احسانات بہت ہوں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے جو شخص اپنے استاد، اپنے کسی مہربان کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس پر اللہ کی بہت لعنت برستی ہے، اس پر اللہ کی بہت لعنت برستی ہے۔ ہم طالب علم تھے، پاکستان کے ایک بہت بڑے محدث، بعد میں ان کو پشاور میں شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے ہمیں جو نصیحتیں کی، چھوٹی چھوٹی، ہم طالب علم تھے، ان میں سے ایک نصیحت یہ کی کہ استاد کی ایسی دل و جان سے احترام کرنا۔ اب میں اس کو ڈکے چھپے الفاظ میں اگر کہوں تو کبھی بھی کسی استاد کی عزت، خواہ وہ بیوی ہو، خواہ وہ بیٹی ہو، خواہ وہ بہو ہو، اس استاد کا حق یہ ہے کہ دل میں بھی کبھی برائی کا خیال نہ آئے۔ جس دن آئے گا اس دن علم کے نور سے محروم ہو جاؤ گے، اس دن کیا ہو جاؤ گے؟ علم کے نور سے محروم ہو جاؤ گے۔ ویسے تو برائی برائی ہے ہی، لیکن وہ بندہ جس نے علم سکھایا ہو، جس نے احسانات کیے ہوں، جس نے ہمیں عزت دی ہو، جس نے برے وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہو، اس کے ساتھ برائی اس کی عزت پر حملہ اور بدترین جرم ہے۔ اس سے حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلی بات کہی، بھائی میں کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ دوسرا کہا انہ ربی، تیرے شوہر نے مجھے بہت اچھا ٹھکانہ دیا، اگر میں نے ایسا کیا تو میں ظلم کروں گا۔ انہ لا یفلح الظالمون، زیادتی کرنے والوں کو اللہ کبھی بھی کامیاب نہیں کرتے۔ اللہ کا اصول ہے، اللہ کا اصول ہے، ظالموں کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ پروان نہیں چڑھاتے۔ شیر جو ہے جنگل میں سب سے زیادہ ظلم کرنے والا ہوتا ہے، جو چیز ہتھے چڑھ گئی اسی کو نگل کھا جاتا ہے۔ اسی لیے ہونا یہ چاہیے کہ جنگل میں صرف شیر ہی شیر ہوں، دوسری مخلوق نہ ہو، لیکن بھائی سب سے زیادہ تعداد کے اعتبار سے جنگل میں شیر ہی ہوتا ہے۔ اس کی تعداد دن بدن کم ہوتی ہے، کیوں؟ اللہ کا نظام ہے۔ جو ظلم کرے گا اللہ جل جلالہ اس کو کبھی بھی پنپنے نہیں دیں گے، اس کو پروان نہیں۔ اللہ کا قانون ہے، اس نے ظلم کو ایسا ایسا کیا کرنا ہے؟ مٹانا ہے۔ وقتی طور لگتا ہے ظلم اللہ کی، اس لیے یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا اگر میں یہ گناہ کروں تو میں ظلم کروں گا، اور میرے اللہ کی سنت یہ ہے لا یفلح الظالمون، وہ ظالموں کو کبھی بھی کامیاب ہونے نہیں دیتا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اب اس جرم کی شدت کو اور قرآن نے بیان کیا، اور یقیناً پکی بات ہے ہمت بھی، اس عورت نے ارادہ کیا یوسف کا۔ اس عورت نے بھائی کس کا ارادہ کیا؟ یوسف کا۔ وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف بھی ارادہ کر لیتے اس عورت کا، لولا ان رأى برہان ربی، اگر اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھ لیتے۔ اس آیت میں مفسرین نے، چونکہ میں ٹیکنیکل باتیں تو ہمارے اس درس میں نہیں نہ ہوتی، عوامی درس ہوتا ہے، اس میں جو فنی باتیں ہوتی ہیں تراکیب کے اعتبار سے بڑا اشکال پیش آتا ہے کہ جی یوسف، اس عورت نے بھائی کس کا ارادہ کیا؟ وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف نے اس کا ارادہ کیا۔ یوسف نے کیا کر لیا؟ اس کا ارادہ کیا۔ اب بھئی یوسف علیہ السلام تو نبی ہیں، اور نبی پیدائشی طور پر معصوم ہوتا ہے، تو اس آیت کے بہت سے معنی، جو تفسیر راجح تھی میں نے وہی کی ہے کہ وہ ہم بہا کا تعلق لولا سے ہے۔
اب ترجمہ یوں کریں گے آپ حضرات، ذرا نیچے دیکھیے، وَلَقَدْ پکی بات ہے، ہمت بھی، اس عورت نے یوسف ہی کا ارادہ کیا، آگے اکٹھا پڑھیں گے، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یوسف بھی اس عورت کا ارادہ کر لیتے اگر نہ دیکھتے اپنے رب کی برہان کو۔ اس نے تو یوسف پر جال پھینکا ہی، یوسف علیہ السلام بھی اس جال کا جواب دے دیتے اگر یوسف علیہ السلام بھائی کیا نہ دیکھ لیتے، چونکہ یوسف علیہ السلام نے اللہ کی برہان دیکھ لی، اس لیے اس عورت نے تو جال ڈالا، لیکن یوسف علیہ السلام نے ہرگز اس کی طرف برائی کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ کیوں بھائی، کیا دیکھ لیا تھا یوسف علیہ السلام نے؟ اللہ کی برہان۔ اب وہ اللہ کی برہان کیا دیکھی یوسف علیہ السلام نے؟ قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا، صحابہ تابعین نے سے جو باتیں منقول ہیں وہ کئی ساری ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ برہان کی وضاحت جب قرآن نے نہیں کی ہم بھی نہ کریں۔ مثلا بعض تابعین سے ثابت ہے کہ جس وقت اس نے برائی کی دعوت دی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوسف علیہ السلام کے سامنے فوراً ان کے والد گرامی حضرت یعقوب کی تشبیہ سامنے آ گئی کہ وہ پریشانی سے اپنی انگلی اپنے دانتوں کے نیچے لیے ہوا، یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کی جیسے شبیہ آئے فوراً سنبھلے کہ میرے ابا مجھے اس برائی سے بچنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ بعض نے یہ فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو جیسے ہی برائی کی دعوت دی تو یوسف علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آ گیا کہ زنا جو ہے یہ بدترین جرم ہے۔ بھائی زنا تو وہ گناہ ہے نا جو حضرت آدم سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ساری شریعتوں میں حرام ہی رہا۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ زلیخا نے جس وقت برائی کا ارادہ کیا تو وہاں اس کا بت تھا جس کی وہ پوجا کرتی، اس کے اوپر کپڑا دے دیا، اس کے اوپر کیا دے دیا؟ تو یوسف علیہ السلام نے وہیں سے سبق لیا اور فرمایا کہ وہ خدا جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ خدا کہلانے کا حق رکھتا ہے، جب تو اس کا حیا کر کے اس پر کپڑا دے رہی ہے تو میں اس اللہ کی کیوں نہ حیا کروں جو دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے۔ ابھی پیچھے کہا انہ ربی، وہ میرا رب ہے۔ لیکن راجع بات یہ ہے کہ اس کی وضاحت چونکہ قرآن نے نہیں کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا برہان دیکھی، بس اس سے بچ جائے، اس سے بچے۔ الرآ برہان ربی، آگے قرآن نے فرمایا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح ہم نے دور کر دیا، پھیر دیا یوسف سے برائی کو اور بے حیائی کو۔ بھائی یہاں ایک بڑی اہم بات ہے اصل میرے اور آپ کے کام کی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ ہم نے، سارے میرے ساتھ ذرا متوجہ ہو، لنصرف، ہم نے پھیر دیا یوسف سے کس کو؟ لیکن یہ کب پھیرا؟ جب یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواہ۔ یہاں سے اللہ کا ایک قانون سمجھ میں آ گیا، اللہ تعالی برائی سے اس بندے کو ہی بچاتے ہیں جو برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو کوشش ہی نہ کرے اللہ کی رحمت اس کی دستگیری نہیں کرتی۔ ہندوستان کا ایک بہت بڑا دینی ادارہ ہے دارالعلوم دیوبند، وہاں بر صغیر کے طلباء پڑھنے جاتے تھے۔ ہمارے گجرانوالہ کے بڑے بڑے مولانا چراغ صاحب، بڑی بڑی علمی شخصیات یہاں سے پیدل وہاں پڑھنے گئی۔ تو وہ پرانا زمانہ تھا اور اس وقت گھروں سے، آج سے کوئی 30 35 40 سال پہلے تک یہ تھا کہ جو مکتب ہوا کرتے تھے نا، مدرسے ہوا کرتے تھے، بچے گھروں میں کھانا لگا ہوتا تھا، گھروں سے کھانا لے آتے تھے۔ چونکہ یہ بات بہت زیادہ پرانی ہے، 150 سال کو پیچھے جا کے، تو ایک طالب علم جو تھے ان کی ڈیوٹی تھی کسی گھر میں کھانا لے، جوان طالب علم تھے، وہ اس گھر میں کھانے کے لیے گئے، کھانا لینے کے لیے گئے، تو وہاں یہی صورتحال پیش آ گئی۔
جو حضرت یوسف کے ساتھ پیش آئی ہے۔ اب جب انہوں نے دیکھا اس طالب علم نے کہ میں اس برائی میں جکڑ لیا گیا ہوں، اب اگر مزاحمت کرتا ہوں پھر بھی بدنام ہوتا ہوں، مزاحمت نہ کروں تو ایمان جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے فوراً دعا مانگی، اے اللہ میری مدد کر۔ یہی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے کیا کہا؟ اے اللہ میری مدد کر۔ پہلا قدم بندہ نے اٹھانا ہے۔ ہم نے کاریگروں سے سنا ہے انجن جتنا بھی اعلیٰ ہو، جب تک بیٹری کے ذریعے شروع میں جب سلف مارتے ہیں تو بھائی پہلے اس کو طاقت دی جاتی ہے کہ نہیں، وہ بیٹری، اس کے بعد پھر وہ پٹرول پر آگے چل پڑتا ہے۔ یہی معاملہ میرا اور آپ کا ہے۔ جب بھی کوئی برائی سامنے آئے پہلا قدم ہم نے خود اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلا قدم اللہ کی رحمت نہیں اٹھاتی۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارا کام قدم اٹھانا ہے، ہمارا کام سنبھالنا ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ قدم اٹھانا، اور ہمارا کام کیا ہے؟ سنبھالنا ہے۔ اب کاروباری نقصان ہے، بینک کے ملازم بار بار آ رہے ہیں، ان کے نمائندے بڑے بڑے آفریں لے کر آتے ہیں، جی آپ ہم سے لون لیں، یوں کریں یوں کریں یوں کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جناب تو نے اپنے ارادے سے پاؤں کی ٹھوکر مارنی ہے اس سود کو، پہلا قدم تیرا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم تجھے سنبھالیں گے، ایسا ایسا تیرے کاروبار کو آگے چلا دیں۔ اب اس طالب علم نے فوراً اللہ کی پناہ مانگی، اے اللہ مجھے اس برائی سے بچا۔ اللہ نے فوراً خیال ڈالا، اجازت مانگی کہ میں واش روم جانا چاہتا ہوں۔ واش روم چلے گئے، پرانے زمانے کے تھے، گھروں میں ہوتے، وہاں جتنی گندگی تھی وہ ساری جسم پر مل کر آ گئی۔ فوراً سمجھ گئے کہ یہاں مجھے اپنا ایمان بچانا ہے، میں ظاہراً جتنا بھی گندا ہو جاؤں میرا دل گندا نہ ہو۔ اب جب یہ صورتحال ہوئی تو وہاں سے چھٹکارا مل گیا، ایمان بچا کر آ گئے، عزت بھی بچا لی، ادارے کی عزت بھی بچا لی، اور یہ بھی خیال آیا کہ اس ادارے نے مجھے علم سکھایا، اگر میں یہاں برائی میں مبتلا ہو گیا تو اس ادارے کی عزت جاتی رہے گی۔ اب اس برائی سے چھوٹ گئے، باہر آ کر کنویں پر اچھی طرح غسل کیا، بار بار اپنے جسم اور کپڑوں کو صاف کیا، پاک کر کرا کے سبق میں جب آئے تو غالباً کہیں پڑھا تھا کہ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ کا بخاری کا سبق ہو رہا تھا۔ سبق میں آ کے بیٹھ کے سبق حدیث کا ہو رہا تھا، تھوڑی دیر کے بعد علامہ نے فرمایا بھائی تم میں سے کون آج خوشبو لگا کر آئے؟ چونکہ علامہ بہت روحانی شخصیت، ان کو کشف ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ فرمایا بھائی 3 دفعہ پوچھا یہ خوشبو کس نے لگائی؟ اس طالب علم نے سمجھا کہ شاید میرے جسم کپڑوں سے بدبو دور نہیں ہوئی، دوبارہ اٹھ کر گئے، پھر جا کر نہان ہو کر آئے۔ سبق میں علامہ نے پھر کہا بھائی یہ خوشبو، چونکہ سمجھ گئے کہ یہ ظاہری خوشبو نہیں ہے، کشف ہو گیا کہ یہ تو، وہ طالب علم نے کہا جی میں نے لگائی ہے۔ اس وقت چپ کر کے سبق کے بعد بلا لیا، بھائی یہ خوشبو کہاں سے لگائی؟ کہنے لگے جی مجھے تو پتہ نہیں۔ کہنے لگے جب بات تھوڑی سی کھودی کریدی، انہوں نے بتایا کہ جی میرے ساتھ تو آج یہ حادثہ پیش آ گیا۔ تو پھر علامہ نے فرمایا ہاں یہ ظاہری خوشبو نہیں ہے جو تیرے جسم سے آ رہی، یہ ظاہری خوشبو نہیں ہے، تو جو برائی کو ٹھوکر مار کر آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے ایمان میں اور اللہ جل جلالہ نے تیرے اوپر جو اپنا خاص فضل فرمایا ہے۔ اس لیے بھائی حدیث میں کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کہیں سے گزر رہا ہو، کوئی غیر محرم آئے، وہ اللہ سے ڈر کے اپنی نگاہ کو وہاں سے ہٹا لے، اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی مٹھاس اور لذت نہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی لذت۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، برائی پوری قوت کے ساتھ آئی، پہلا قدم بھائی کس نے اٹھایا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک لنصرف عنہ السوء، اسی طرح ہم نے پھیر دیا، دور کر دیا یوسف سے بے حیائی اور گناہ کو۔ کیوں؟ انہ من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے، وہ ہمارے ان بندوں میں سے تھے جن کے اوپر شیطان کا کوئی بھی دو چل نہیں سکتا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔